نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا، خوب برکتیں، رحمتیں اور نعمتیں اتارنے والا ہے۔ ہم اپنے رب کی تعریف اور شکر گزاری کرتے ہوئے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ آج کی دعا سیکھنے سے پہلے اسی دعا سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ سب سے کہنا چاہتی ہوں۔ قرآن پاک کی سورہ الزمر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے انہیں نیند کی صورت میں وفات دیتا ہے۔ لہٰذا جن کی موت کا فیصلہ وہ کر چکا ہوتا ہے انہیں تو وہ روک لیتا ہے اور دوسروں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے رہائی دے دیتا ہے تو وہ نیند سے جاگ جاتے ہیں۔ اس میں یقیناً غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر، کیا نظام ہے میرے رب کا! یعنی نیند کی حالت میں جن کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے، جیسے بسا اوقات ہم دیکھتے ہی ہیں کہ کوئی شخص رات کو سویا اور صبح بیدار نہیں ہو سکا، یعنی نیند کی حالت میں ہی ان کی موت ہو جاتی ہے، انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ روح قبض کر لیتا ہے۔ اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ان کو اللہ تعالیٰ روز ایک تجربہ کراتا ہے، موت کا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ روز ہمیں ایک تجربہ کرا رہا ہے کہ دیکھو تم مرو گے اور مرنے کے بعد ایسے ہی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس طرح یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھے، بلکہ یہ ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی گئی ہے جو ایک دن ہم سے چھین لی جائے گی اور ہماری جان اللہ کے سپرد ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھنا اور اذکار پڑھنا ہمیں سکھائے ہیں تاکہ رات کو سوتے وقت ہم اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ جب انسان کو اپنی موت یاد آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا احادیث میں سونے اور جاگنے سے متعلق بہت ساری دعائیں اور اذکار آئے ہیں۔ آج ہم سوتے وقت کی ایک دعا یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوتے وقت کی دعا: بسمک اللہم اموت و احیا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتی اور زندہ ہوتی ہوں۔ دعا ریپیٹ کریں: بسمک اللہم اموت و احیا۔ بسمک اللہم اموت و احیا۔ اے اللہ، میں تیرے نام سے مرتی اور زندہ ہوتی ہوں۔ جزاکن اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ زندہ ہونے کا یہ اللہ تعالیٰ روز ہمیں ایک تجربہ کرا رہا ہے کہ دیکھو تم مرو گے اور مرنے کے بعد ایسے ہی زندہ کیے جاؤ گے۔ اس طرح یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی نہ سمجھے، بلکہ یہ ہمیں کچھ وقت کے لیے مہلت دی گئی ہے جو ایک دن ہم سے چھین لی جائے گی اور ہماری جان اللہ کے سپرد ہو جائے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت دعائیں پڑھنا اور اذکار پڑھنا ہمیں سکھائے ہیں تاکہ رات کو سوتے وقت ہم اپنی موت کو یاد کریں، کیونکہ جب انسان کو اپنی موت یاد آئے گی تو ظاہر سی بات ہے اسے اپنے گناہ بھی یاد آئیں گے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ لہٰذا احادیث میں سونے اور جاگنے سے متعلق بہت ساری دعائیں اور اذکار آئے ہیں۔ آج ہم سوتے وقت کی ایک دعا یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سوتے وقت کی دعا: بسمک اللہم
أموت وأحيا۔ ترجمہ: اے اللہ میں تیرے نام سے مرتی اور زندہ ہوتی ہوں۔ دعا ریپیٹ کریں۔ بسمک اللہم اموت واحیا، بسمک اللہم اموت واحیا۔ اے اللہ میں تیرے نام سے مرتی اور زندہ ہوتی ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔